السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید فی سورۃ النور، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین۔ سورہ نور کی آیت نمبر 3 کی تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ زانی مرد نہیں نکاح کرتا ہے مگر زانیہ عورت سے یا مشرکہ عورت سے، اور زانیہ عورت اس سے کوئی نکاح نہیں کرتا ہے مگر جو زانی ہوتا ہے یا مشرک۔ حرم ذلک وحرم ذلک علی المؤمنین، اور اس چیز کو مومنوں پر حرام کر دیا گیا ہے۔ آئیے اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پر جو لا ينکحو کا لفظ ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ کیا اس سے مراد نکاح شادی بیاہ ہے، یا اس سے مراد زنا کرنا ہے؟ یعنی جو تعلقات میاں بیوی کے آپس میں ہوتے ہیں وہ قائم کرنا مراد ہے۔ دو قول ہیں علماء کے مفسرین کے۔ ایک قول تو یہی ہے کہ یہاں پر نکاح سے مراد زنا ہے، مطلب یہ ہے کہ جو زانی ہے وہ زانیہ سے زنا کرتا ہے یا مشرکہ عورت سے زنا کرتا ہے۔ ظاہر بات ہے وہ عورت جو اس کے لیے حلال نہیں ہے، یا اگر عورت ہے تو جو مرد اس کے لیے حلال نہیں ہے، اگر اس سے میاں بیوی کے تعلقات یا انسان اپنی شہوت پوری کرتا ہے تو یہ زنا کہلاتا ہے۔ لہذا یہ زانیہ ہوگی عورت اور وہ مرد زانی ہو جائے گا، چاہے پہلی بار کرے یا بار بار کرے۔ تو ایسی صورت میں یہاں معنی ایک تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہاں پر نکاح سے مراد زنا ہے، جماع اور ہم بستری ہے، یعنی میاں بیوی کے جو تعلقات ہوتے ہیں جس سے مرد اور عورت اپنی شہوتوں کو پوری کرتے ہیں وہ مراد ہے یہاں پر۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ یہی مروی ہے۔ مجاہد، اکرمہ، سعید بن جبیر، عروہ بن الزبیر، ضحاک اور دیگر جو مفسرین ہیں ان سے بھی یہی مروی ہے کہ یہاں پر نکاح سے مراد زنا کرنا ہے، اور نکاح وطی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ہم بستری کے اور جمع کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کے فرمان ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ دو طلاق دینے کے بعد اب اگر مرد اسے پھر طلاق دیتا ہے تو عورت اس کے لیے حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ اس عورت کا نکاح دوسرے مرد سے ہو جائے۔ اب یہاں پر نکاح سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر نکاح سے مراد وطی کرنا ہے، ہم بستری کرنا ہے، یہ مراد ہے۔ یعنی اگر کسی عورت کو 3 طلاق دے دی گئی، جو مسنون طریقہ ہے اس طریقے سے، یعنی ایک طلاق دیا، پھر رجوع کر لیا، پھر کئی سالوں کے بعد دوسری اس نے طلاق دے دی، پھر رجوع کر لیا، اب کئی سالوں کے بعد وہ دوسری طلاق تیسری طلاق دے رہا ہے، تو تیسری طلاق دینے کے بعد اب وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ کب اس کے لیے حلال ہوگی؟ جب اس عورت کا نکاح کسی دوسرے مرد سے کر دیا جائے، اور وہ نکاح اس نیت سے ہو کہ دونوں ساتھ رہیں گے، زندگی نبھائیں گے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے، اس نیت سے نکاح ہو، اور نکاح کرنے کے بعد دونوں ساتھ میں رہیں۔ اب ایسی صورت میں اگر مرد اسے طلاق دے دے، دوسرا مرد، تو عدت گزارنے کے بعد اپنے پہلے شوہر کے ساتھ وہ طلاق نکاح کر سکتی ہے، یا یہ کہ اور مرد کی وفات ہو جائے دوسرے شوہر کی، تو اسی صورت میں وہ پہلے مرد کے پاس آ سکتی ہے عدت گزارنے کے بعد۔ یا عورت نے خلا لے لیا یا نکاح کو فسخ کر دیا گیا، تو عدت گزارنے کے بعد وہ اپنے پرانے شوہر سے اگر نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔
تو یہاں پر نکاح سے مراد نکاح کے بعد میاں بیوی کی جو تعلقات ہوتے ہیں وہ قائم کرنا بھی مراد ہے، یعنی صرف نکاح کر لینا کافی نہیں ہوگا، یعنی یہ کہ اگر کسی عورت نے جا کر کے نکاح کر لیا، ایسی عورت جسے 3 طلاق دے دی گئی تھی مختلف فترات میں، اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ایک وقت میں 3 طلاق ایک ہی ہوتی ہے ایک مجلس کے اندر، سنت کے مطابق اس نے 3 طلاق دیا الگ الگ مجلسوں میں۔ اب اگر اسے تیسری طلاق دے دی گئی اور اس نے جا کر کے کسی سے اس کا نکاح کر دیا گیا، تب وہ عورت اور اس سے ہم بستری نہیں ہوئی، رخصتی نہیں ہوئی، دونوں کا آپس میں ملاپ نہیں ہوا، صرف نکاح ہو گیا بس، اور اس نے طلاق دے دیا پرانے شوہر نے، یا اس کی وفات ہوگی مان لیجئے، تو ایسی صورت میں اپنے پرانے شوہر کے پاس نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم بستری ضروری ہے، اس کے ساتھ وطی کرنا ضروری ہے، میاں بیوی کے تعلقات قائم کرنا ضروری ہے۔ تو یہاں پر نکاح سے مراد کیا ہے؟ ہم بستری کرنا ہے۔ تو اللہ فرماتا فَإِن طَلَّقَهَا، اب اگر اس نے طلاق دے دیا تو اس کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ وہ کسی دوسرے مرد سے اس کا نکاح نہ ہو جائے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اب اگر وہ دوسرا مرد اس کو طلاق دے دے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، اب دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے، أَن يَتَرَاجَعَا، کہ دونوں آپس میں رجوع کر لیں، یعنی پرانا شوہر اور یہ عورت دونوں کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جس سے نکاح کیا گیا ہو اس کے ساتھ ہم بستری ضروری ہے۔ یہ معنی کیسے معلوم ہوتا ہے؟ یہ معنی حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ حدیث میں باقاعدہ کہا گیا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ہمارے نبی کے پاس ایک خاتون آئیں جن کا نام تھا تمیمہ بنت وہب، ان کے شوہر نے انہیں 3 طلاق دے دی، طلاق البتہ، یعنی ایسی طلاق جس میں رجوع کرنے کا حق نہیں رہتا ہے۔ ان کے شوہر کا نام تھا رفاع القردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب انہوں نے جا کر کے عبد الرحمن بن زبیر القردی نامی ایک صحابی سے نکاح کر لیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، یعنی کمزور ہے، مان لیجئے کچھ نہیں ہے ان کے پاس، جیسے میرے پاس یہ کپڑا ہے اور اس کا کنارہ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اسی طریقے سے ہمارے شوہر ہے نہیں۔ تو ہمارے نبی نے کہا کیا تم اپنے پرانے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہو؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ لا، ہمارے نبی نے کیا فرمایا کہ نہیں، وہ تمہارے لیے حلال نہیں، تم اس کے لیے حلال نہیں ہو، او لم تصلحی لہو، یا تم ان کے لیے درست نہیں ہو، حتی یذوق من اصیلتک، یہاں تک کہ وہ تمہارا مزہ چکھ لے اور تم اس کا مزہ چکھ لو، یعنی جب تک ہم بستری نہیں ہو جائے گی اس وقت تک تم اپنے پرانے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ تو یہ حدیث یہاں پر لفظ نکاح کے معنی کی تعین کرتی ہے کہ یہاں پر لفظ نکاح سے کیا مراد ہے، کیا صرف شادی کر دینا مراد ہے، یا یہاں پر نکاح سے مراد ہم بستری ہے جو ایک معنی نکاح کا ہوتا ہے۔ تو حدیث نے اس معنی کی تخصیص کر دی یا تعین کر دی کہ یہاں پر نکاح سے مراد کیا ہے، جمع کرنا، ہم بستری کرنا۔ اور یہ شریعت کے اندر ایسا بہت ہوتا ہے کہ سنت حدیث کے اندر کوئی لفظ عام ہے اس معنی کی تخصیص کر دیتی ہے، تعین کر دیتی ہے کہ یہاں پر یہ معنی مراد ہے، اور احادیث میں اس طریقے سے بہت زیادہ ہے کہ یہاں پر کیا مراد ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا کہ ہاتھ کاٹ لو، مرد کیا نام ہے، چور اور چور جو عورت ہے دونوں کے، تو ایسی صورت میں کہاں سے ہاتھ کاٹیں گے؟ حدیث میں کہا گیا کہ یہاں کلائی سے ہاتھ کاٹا جائے گا، گرچہ ید عربی زبان میں ناخون سے لے کر کے یہاں پورے ہاتھ کو ید کہا جاتا ہے، لیکن کوہنی سے یا بغل سے نہیں کاٹا جائے گا، بلکہ کہاں سے؟ کلائی سے کاٹا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث نے تعین کر دیا کہ یہاں پر ایسے مراد ہے۔ تو ایسے یہاں پر بھی ہے کہ حدیث میں تعین کر دی گئی کہ یہاں پر نکاح سے مراد وطی ہے، یہاں پر صرف نکاح کر لینا مراد نہیں ہے، نکاح کے بعد وطی بھی ضروری ہے، جب تک وطی نہیں ہوگی وہ عورت اپنے پرانے شوہر کے پاس نہیں جا سکتی، یہ شریعت کہتی ہے۔ بطور مناسبت یہاں میں ایک بات اور بتا دوں
کہ ہمارے معاشرے میں حلالہ رائج ہے۔ حلالہ کیا ہے؟ کہ جسے 3 طلاق دے دے گی جس عورت کو، وہ کسی اس عورت کا نکاح کسی مرد سے کر دیا جاتا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ اسے ایک رات رکھے گا، پھر اسے طلاق دے دے گا، اور اس کے بعد پھر وہ اپنے پرانے شوہر کے پاس وہ عورت آ جاتی ہے۔ تو یہ جو عمل کیا جاتا ہے یہ سراسر حرام ہے، یہ زناکاری ہے، یہ قطعاً یہ جائز نہیں ہے، اور شریعت نے اس کا حکم ہی نہیں دیا، نعوذ باللہ، تو زناکاری ہے۔ شریعت نے کیا کہا ہے کہ بھئی دوسرے مرد سے اس کا نکاح کیا جائے، دونوں کی رضامندی ہو، گواہ ہوں، باقاعدہ مہر ہو، سب کچھ ہو، اور دونوں اس نیت سے نکاح کریں کہ ہم دونوں ساتھ میں رہیں گے۔ پھر جب انبن ہو جائے اور وہ مرد اس کو طلاق دے دے، نیا مرد نیا شوہر، عدت گزارنے کے بعد اپنے پرانے شوہر کے پاس ہو جا سکتی ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ لیکن اس آیت کا معنی انہوں نے غلط لیا اور کہا کہ نکاح کر دیا گیا اس سے ایک رات کے لیے، اب عورت جا کر کے اپنی عزت نیلام کرتی ہے، اپنی عزت بیچتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ ایک رات کے بعد اپنے پرانے شوہر کے پاس واپس آ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کس قدر جرات، کس قدر شریعت کا استہزاء اور مذاق۔ شریعت کچھ اور کہتی ہے، قرآن کچھ اور کہتا ہے، وہ لوگ اس کا معنی کچھ اور بیان کرتے ہیں۔ تو یہ جو حلالہ ہے یہ بالکل حرام ہے، اور یہ زناکاری، جیسا کہ میں نے کہا اللہ کے رسول کی حدیث بھی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو زناکاری سمجھتے تھے کہ اگر کسی مرد سے نکاح اس بات پر کر دیا جائے، اس شرط کے ساتھ کہ تم اسے ایک رات رکھو گے، اس کے بعد تمہیں اس کو چھوڑنا ہوگا، تو اسے ہم زناکاری سمجھتے تھے۔ یہ معاوضے والا ہو گیا نکاح، یہ زناکاری ہے، یہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت بھیجی ہے جس مرد کے لیے حلال کیا جائے عورت کو، اور جو حلال کرنے والا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ترمذی اور نسائی کی، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحلل والمحلل له، کہ اللہ کے رسول لعنت بھیجی ہے محلل حلال کرنے والے اور جس کے لیے حلال کیا جائے، دونوں پر لعنت بھیجی ہے، کیونکہ دونوں کا اتفاق ہوتا ہے، اور اگر اتفاق نہ ہو تو بھی اگر مرد اس نیت سے شادی کرے کہ ہم اس کو طلاق دے دیں گے ابھی پرانے شوہر کے لیے ایک رات رکھنے کے بعد، تو یہ بھی حرام ہو جائے گا۔ اگرچہ دونوں کا اتفاق نہیں ہوا تو ایسے لوگوں پر باقاعدہ لعنت بھیجی گئی ہے، اور اس طریقے سے اس کو ادھار سانٹ کہا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا اخبرکم بالتیس المستعار، کیا میں تمہیں ادھار سانٹ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے کہا کہ هو المحلل، وہ حلال کرنے والا، یعنی جس عورت کو 3 طلاق دے دی گئی ہو اور اس سے نکاح کرے اس نیت سے کہ میں اسے پرانے شوہر کے لیے حلال کر رہا ہوں، تو وہ محلل ہے، تو وہ کیا ہے؟ یہ ادھار سانڈ ہے وہ۔ تو ہمارے نبی نے اس پر باقاعدہ لعنت بھیجی ہے۔ اور اس طریقے سے عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اگر میرے پاس محلل اور محلل، جس حلالہ کرنے والا اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے گا، لائے جائیں گے تو میں دونوں کو رجم کر دوں گا۔ یعنی یہ زناکاری ہے۔ کون کہتے ہیں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے جس فیصلے کو لوگ آج مانتے ہیں، ان کے اسی قول کو، اس پر وہ لوگ عمل نہیں کرتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجلس کی 3 طلاق کو ضرورت کے تحت، کیونکہ اس وقت طلاقیں بہت زیادہ ہو رہی تھی، تو آپ نے اس پر کنٹرول کرنے کے لیے کہا تھا، تو اس قول کو تو لے کر اڑ گئے۔ لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول، جس میں انہوں نے کہا کہ میرے پاس اگر ایسے مرد لائے جائیں گے جنہوں نے حلال کیا ہے اور جس نے حلال کروایا ہے، تو میں دونوں کو رجم کر دوں گا۔ آپ ذرا سوچیں کہ کس قدر سخت قول ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسے لوگوں کے تعلق سے۔ اور یہ دور جاہلیت کا عمل ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اسے زنا سمجھتے تھے، جاہلیت کے اندر ایسا ہوتا تھا، اس لیے ہمارے نبی نے ان پر لعنت بھیجی ہے۔ تو یہ جو آج حلالہ کرتے ہیں، ایک تو زناکاری ہے، ساتھ ہی ساتھ دور جاہلیت کے عمل کو زندہ کرتے ہیں۔ جس عمل کو ہمارے نبی نے ختم کر دیا، ہمیشہ کے لیے مٹا دیا، آج دوبارہ اسی عمل کو زندہ کیا جاتا ہے شریعت کے نام پر، نعوذ باللہ من ذالک۔ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جو حلالہ ہوتا ہے، کیا وہ نکاح ہے حقیقت میں؟ کیا وہ حقیقت میں شرعی نکاح ہے؟ یقیناً وہ شرعی نکاح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرعی نکاح کے اندر اور اس نکاح کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اب آپ یہی دیکھیے کہ جو حلالہ ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ خاموشی کے ساتھ کیا جاتا ہے، جبکہ ہمارے نبی نکاح کے لیے کیا کہا کہ اعلان کرو، اس میں کوئی اعلان نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 2 آپ دیکھیں گے مہر ہوتا ہے
شرعی نکاح کے اندر، اس میں کوئی مہر نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 3 گواہ ہوتے ہیں باقاعدہ شرعی نکاح کے اندر، ہے کہ نہیں؟ جبکہ نکاح حلالہ کے اندر یہ کوئی گواہ نہیں ہوتا ہے۔ اب آپ چوتھی چیز دیکھیں کہ نکاح میں ہمیشہ ساتھ رہنے کی نیت ہوتی ہے، یہاں نیت نہیں ہوتی، یہاں تو یہ نیت ہوتی ہے کہ 1 رات 2 رات کے بعد ہم اسے چھوڑ دیں گے۔ 5ویں چیز یہ ہے کہ نکاح انسان کرتا اولاد کی رغبت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اولاد دے، اس میں تو اولاد کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا ہے، 1-2 رات کا صرف معاملہ ہوتا ہے۔ 6ٹھی چیز دیکھیے اس میں کہ نکاح کے لیے عورت کی اجازت ہوتی ہے، شرعی نکاح کے لیے اس کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، لیکن یہاں پر کوئی اجازت نہیں ہوتی ہے، زبردستی اس کا نکاح کر دیا جاتا ہے۔ عورت بیچاری خاموش رہتی ہے اپنی عزت بچانے کے لیے، اور یعنی اس کی اجازت لی ہی نہیں جاتی ہے۔ اس طرح دیکھیں آپ 7ویں چیز کیا ہے کہ نکاح شرعی کے اندر دین، حسب، نسب، خاندان سب دیکھا جاتا ہے، خوبصورتی دیکھی جاتی ہے۔ یہاں پر کوئی چیز نہیں دیکھی جاتی ہے، کوئی بھی مل جائے گا اس سے کر دیں گے 1 رات کے لیے 2 رات کے لیے۔ ایسے آپ دیکھیں گے کہ ولیمہ ہوتا باقاعدہ شرعی نکاح کے اندر، میاں بیوی کے ملنے کے بعد یہاں ولیمہ ندارت، یہاں تو باقاعدہ فوراً اس کو چھوڑ دیا تھا 1 رات اور 2 رات کے بعد، ہے کہ نہیں ہے؟ اور اس طریقے سے دیکھیں نفقہ شوہر کے ذمے ہوتا ہے، یہاں پر کچھ نہیں ہوتا، یہاں تو باقاعدہ وہ لیتا ہے، معاوضہ لیتا ہے وہ نفقہ دینے کے بجائے۔ اس طریقے سے دیکھیں پورا خاندان نکاح شرعی کے اندر خوش ہوتا ہے، ہر طرف خوشی کا ماحول ہوتا ہے، تیاری ہوتی نکاح کی سب کچھ، لیکن یہاں پر نہ خوشی ہے، کوئی چیز نہیں ہے، غمی ہی غمی ہے، سب کے دلوں میں نفرت ہے، حقارت، یہ چیز ہوتی ہے۔ ایسے آپ دیکھیں کہ عزت اور وقار کے ساتھ نکاح شرعی کے اندر عورت کی رخصت ہوتی ہے، جبکہ آپ حلالہ کے اندر کیا دیکھیں گے، وہاں پر گھسیٹ کر کے اس کو لے جایا جاتا ہے، گھسیٹ کر کے اس کو لے جاتے ہیں، کوئی عزت نہیں، کوئی وقار نہیں، خاموشی کے ساتھ۔ تو یہ نکاح ہی نہیں ہے، یہ نکاح ہی نہیں ہے۔ اسی لیے کسی بھی صورت میں اس عورت کی شرمگاہ میں اس مرد کے لیے جس کے لیے حلالہ کروایا جاتا ہے جائز نہیں ہوتا، کیونکہ حرام نکاح، فاسد نکاح شرمگاہ کو جائز نہیں کرتا، نہ اس کے سے استمتاع اور فائدہ اٹھانے کو جائز کرتا ہے، اسی لیے اس کو زناکاری کہا گیا ہے۔ تو الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حلالہ یہ شریعت کے اندر بہت ہی خطرناک چیز ہے اور بے حد حرام سنگین جرم ہے یہ، لیکن افسوس کی بات ہے کہ دین اور عقیدت اور شریعت کے نام پر ہمارے یہاں کے مولوی اور ملانے اور نام نہاد علماء یہ چیزیں انجام دیتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، اسلام کی بدنامی کا بہت بڑا ذریعہ ہے، بہت بڑا ذریعہ ہے۔ لوگ اس پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، غیر مسلم انگلیاں اٹھاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ تم کہتے ہو اسلام سچا دین ہے، پاک دین ہے، یہ کون سی پاکی ہے اس کے اندر؟ یہ تو عزت کی نینالی میں ہے، اس میں عورت کی عزت نیلام ہوتی ہے، زناکاری کی دعوت دینا ہے یہ، یعنی غیر مسلم باقاعدہ انگلیاں اٹھاتے اعتراض کرتے ہیں، یعنی ایسی چیز جس نے اسلام کو بدنام کر کے رکھا ہوا ہے اور اسے مسلمان نعوذ باللہ کرتا ہے۔ استغفر اللہ من ذالک، کتنے بڑے افسوس کی بات ہے، کتنا حرام عمل ہے یہ، اسے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں اللہ کے ہاں کیا منہ دکھائیں گے، یہ زناکار کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے۔ یہ جو حلالہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ عطا کرے، اللہ تعالیٰ اسے لوگ غلط کر دے جو عورتوں کی عزتوں کو نیلام کرتے ہیں، عورتوں کی عزتوں سے کھلواڑ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ رب غلط کر دے، برباد کر دے، جو عورتوں اور اسلام اور مسلمانوں کی بدنامی کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ المہم کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نکاح یہاں پر جو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الزانی لا تنکحوا الزانی لا ینکحوا الا زانیۃ و مشرکہ، کہ یہاں پر نکاح سے مراد ایک قول یہ ہے کہ یہاں پر نکاح سے مراد وطی ہے، یعنی زنا کرنا مراد ہے۔ جی ہاں، ایک قول تو یہ ہوگا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ یہاں پر شادی بیاہ مراد، مطلب یہ ہوگا کہ زانی نہیں شادی کرتا مگر زانیہ عورت سے یا مشرکہ سے، اور یہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جو زانی ہوتا ہے وہ زانیہ ہی کو پسند کرتا ہے، وہ زانیہ کو پسند کرتا ہے، اور پاک دامن عورت اسے پسند نہیں آتی ہے، یا اس طریقے سے جو زانیہ عورت ہوتی ہے وہ پاک دامن مرد کو پسند نہیں کرتی، زانی مرد ہی کو پسند کرتی ہے، کیونکہ وہ بھی زانیہ ہے۔ اگر پاک دامن ہوگا تو اس کا کاروبار بند ہو جائے گا، یا اس کا جو یہ عمل ہے وہ بند ہو جائے گا، تو اس لیے وہ اسی کو پسند کرتے ہیں کہ ان کا نکاح آپس میں ہی ہو۔ ایک معنی تو یہ کہا گیا ہے، اور اس معنی کی تعین جو ہے شاہ نزول سے بھی ہوتی ہے کہ ایک صحابی ہیں جن کا نام تھا مرثد رضی اللہ تعالی عنہ، وہ مکے کے اندر ایک کوئی عورت تھی فاحشہ، جس سے ان کے تعلقات تھے زمانے جاہلیت میں،
جب وہ اسلام انہوں نے قبول کر لیا تو مکے کے اندر جو مسلمان قیدی ہوتے تھے، جو مسلمان ہوتے تھے اور وہ لوگ قیدی بنا کر کے رکھتے تھے انہیں، تو یہ ان کو وہاں سے رات میں نکال کر کے مدینہ پہنچایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ یہ گئے قیدیوں کو لانے کے لیے، تو وہ اس عورت نے دیکھ لیا، تو اس عورت نے کہا کہ آج ہمارے پاس رات گزارو، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، شریعت میں اس کو حرام کر دیا کہ حرام ہے، یہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، یہ ہمارے لیے حرام ہے، میں تمہارے ساتھ رات نہیں گزار سکتا۔ تو اس عورت نے کیا کیا اعلان کر دیا، وہیں پر شور مچا دیا کہ یہ آدمی ہے جو تمہارے قیدیوں کو مدینہ لے جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ کئی سارے لوگ آئے مجھے پکڑنے کے لیے، لیکن اللہ رب العالمین نے مجھے بچا لیا، رات تھی اور میں غار کے اندر چھپ گیا تو اللہ رب العالمین نے مجھے بچا لیا۔ تو کہتے ہیں کہ جب وہ آئے وہاں سے قیدی کو واپس لے کر کے مدینہ، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا، یعنی تمہارے لیے حلال نہیں ہے کیونکہ وہ زانیہ ہے اور تم اسلام قبول کر چکے ہو، توبہ کر چکے ہو، لہذا وہ عورت تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ ایک تو غیر مسلم ہے، دوسری بات یہ ہے کہ وہ زانیہ ہے، اس لیے وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے اور اس کو انہوں نے خود حسن غریب کہا ہے اور امام البانی رحمۃ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہاں پر نکاح سے مراد شادی کرنا بھی ہے، اور یہ دونوں چیزیں شریعت کے اندر حرام ہیں۔ کون سی چیز؟ زنا بھی حرام ہے، اور ایسی عورتوں سے شادی کرنا زانیہ ہوں یا ایسے مرد سے شادی کرنا جو زانی ہو، یہ دونوں شریعت کے اندر حرام کر دیا گیا، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اس کو مومنوں پر حرام کر دیا گیا۔ تو دونوں معنی یہاں پر مراد ہے، وہ بھی مراد ہے زنا وطی کرنا بغیر شادی کے کسی کے، اور ساتھ ہی ساتھ ایسی عورتوں سے نکاح کرنا، شادی بیاہ کرنا جو زانیہ عورت ہیں، یا ایسے مردوں سے اپنی بیٹیوں کی شادی کر دینا جو زانی مرد ہیں۔ پاک دامن لڑکیوں اور عورتوں کی شادی زانی مرد سے کر دینا شریعت کے اندر باقاعدہ اس کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور یہ جو اولیاء الامور ہوتے ہیں، جو ماں باپ ہوتے ہیں، عورتوں کے سرپرست اور ذمہ دار ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ پاک دامن بیٹیوں اور عورتوں کو اور اپنے ماتحت لڑکیوں کو کی شادی ایسے لوگوں سے نہ کرائیں جو زانی ہو، چاہے وہ کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، معاشرے میں اس کا کتنا ہی اونچا مقام کیوں نہ ہو، کیونکہ شریعت کے اندر اس چیز کو حرام قرار دے دیا گیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جو اللہ نے فرمایا کہ زانیہ عورت سے نکاح زانی ہی کرتا ہے، یہاں پر وہ عورت مراد ہیں یا جس کی بدچلنی عام ہو، یعنی جس کی بدکاری عام ہو، جان بوجھ کر کے کرتی ہو اور وہ عام ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی عورت ہے یا مرد ہے جس سے یہ جرم ہو گیا لیکن اس کے اوپر پردہ پڑا رہا اور کسی کو معلوم نہیں ہوا اس کے بارے میں، تو وہ ایسی عورتیں یا مرد اس کے اندر شامل نہیں ہیں۔ یہاں پر وہ زانی مراد ہیں جس کا معاملہ ایک دم عام ہو، بدچلن ہے، وہ سب لوگ جانتے ہیں کہ فلاں عورت ہے زانیہ ہے یا فلاں مرد ہے وہ بھی زنا کرتا رہتا ہے، معروف ہے، تو وہاں پر یہ مراد ہے۔ اگر کسی سے غلطی سے یا اس طریقے سے زنا ہو جائے لیکن اس کے اوپر پردہ پڑا رہے تو وہ لوگ اس کے اندر یا ایسی عورتیں اس کے اندر شامل نہیں ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ وہ لوگ مراد ہیں یا عورتیں مراد ہیں جو توبہ نہ کریں۔ اگر عورت ہے توبہ کر لیتی، اسے زنا ہو گیا تھا، یا اس طریقے سے مرد ہے اسے زنا ہو گیا اور وہ دونوں توبہ کر لیتے ہیں، تو اس ایسے لوگوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، کیونکہ توبہ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ توبہ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں اور توبہ کر لینے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، تو ایسی صورت میں ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ نکاح کرنا جائز ہوگا۔ یعنی مان لیجیے زنا ہوا آپس میں دو لوگوں کا اور معاملہ پہنچ گیا حاکم تک، تو اگر معاملہ حاکم تک پہنچ گیا ہے تو پھر اس صورت میں ان پر حد نافذ کیا جائے گا اگر اسلامی قانون ہے۔ اگر غیر شادی شدہ ہیں تو 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور 1 سال کے لیے شہر بدر کر دیا جائے گا، اور اگر شادی شدہ ہے تو ان کو رجم کر دیا جائے گا۔ لیکن مان لیجئے کہ شادی شدہ نہیں تھے اور ان کو کوڑے لگا دیے گئے، یہ کفارہ ہو گیا، توبہ بھی انہوں نے کر لیا اور بعد کی زندگی ان کی باقاعدہ یعنی ان کے اعمال سے ان کے کردار ثابت ہو گیا کہ انہوں نے توبہ کر لیا، تو ایسے عورتوں سے ایسے لوگوں سے نکاح کرنے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ یہ حکم عام ہے، یعنی یہ حکم جو ہے جو ذمہ دار ہیں گھروں کے ان کے لیے بھی ہے کہ اپنی بیٹیوں کا نکاح ایسی عورتوں سے نہ کرائیں، مردوں سے جو زانی ہوں، یا اس طریقے سے اپنے بیٹوں کا نکاح ایسی عورتوں لڑکیوں سے نہ کریں جو زانیہ عورت ہو۔ یہ سب کے لیے اس کے اندر حکم موجود ہے۔ اس طریقے سے یہ بھی ایک مسئلہ اس کے اندر ہے
کہ اگر مان لیجئے دو لوگ ہیں زنا کرتے ہوئے پکڑے گئے اور اگر اسلامی قانون ہے تو ان دونوں کو غیر شادی شدہ تھے، ان دونوں کو کوڑے لگا دیے گئے تو ان دونوں کی آپس میں شادی کی جا سکتی ہے، شادی کر دی جائے۔ ایک تو دونوں نے آپس میں زنا کیا اور اللہ نے فرمایا یہی ہے کہ زانی نہیں نکاح کرتا مگر زانیہ سے، تو ایسی صورت میں دونوں کا نکاح ہو جائے گا، اور پھر جب ان کے اوپر کوڑے لگا دیے گئے تو یہ کفارہ ہو گیا، لہذا ایسی صورت میں دونوں کا آپس میں نکاح کر دینا یہ بھی اس کا جو ہے جواز ملتا ہے کہ ان دونوں کا آپس میں نکاح کر دیا جائے تاکہ بعد میں اس طریقے کے مسائل نہ کھڑے ہوں۔ آیت کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ زانی مرد جو مسلمان ہے وہ مشرک عورت سے نکاح کر سکتا ہے، یہ مراد نہیں یہاں پر، مطلب یہاں پر یہ کہنے کا ہے کیونکہ مشرک کا دین الگ ہے، وہ غیر مسلم ہے، وہ کافر ہے، تو اس کے ساتھ نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ چونکہ یہ زنا جو ہے جو اہل اسلام ہیں، مسلمان ہیں، وہ اس سے دوری اختیار کرتے ہیں اور اس سے یعنی اس سے بچتے ہیں، اور جو مشرک ہوتا ہے یا اس کے ہاں اس کی زیادہ سنگینی نہیں ہوتی ہے اور اس کو عام مسئلہ سمجھتا ہے، وہ یہ چیز کہی گئی ہے، ورنہ یہ نہیں ہے کہ ایک زانی مرد ایک مشرکہ عورت سے نکاح کر سکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مشرکہ عورت سے نکاح جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائے، اس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، یہ دین رکاوٹ بن جاتا ہے، دین جو ہے مانع بن جاتا ہے، لہذا وہ یہ مراد یہاں پر نہیں ہے کہ آدمی کہے کہ زانی جو ہے زانیہ سے نکاح کرتا شادی یا مشرکہ عورت سے، تو کوئی زانی مرد مسلمان ہے اس کا نکاح جا کر کے کسی غیر مسلم عورت سے کر دیا جائے تو ایسا جائز نہیں ہوگا۔ یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ مشرک جو مرد ہوتی ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، ان کی یہاں زنا کی سنگینی اتنی نہیں ہوتی اور اس طریقے سے وہ لوگ یہ عمل کرتے رہتے ہیں، یا ان کے یہاں اتنی زیادہ خطرناک چیز نہیں ہوتی جس قدر مسلمانوں کے یہاں ہے، پاک دامن لوگوں کے یہاں ہے، یہ بات بتائی گئی ہے، ورنہ کسی مشرکہ عورت سے کسی مسلمان کا شادی کرنا جائز نہیں ہے۔ یہاں مشرکہ سے ایک تو یہ مراد ہے، دوسرا معنی یہ بھی لیا جا سکتا ہے جیسا کہ امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ نے جو تفسیر کی ہے اس سے یہ معنی مستنبط ہوتا ہے کہ مشرک وہ ہو جائے گا کہ جو زنا کو حلال کر لے، کیونکہ حلال کرنا اور حرام کرنا یہ اختیار اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کے پاس نہیں، لہذا اگر کوئی آدمی زنا کرتا ہے اور اس کو حلال سمجھتا ہے تو گویا کہ اس نے زنا کو حلال کر لیا، حرام چیز کو حلال کر لیا، جب حرام چیز کو اس نے حلال کر دیا تو گویا کہ مشرع ہو گیا، اور ایسا آدمی گویا کہ اس نے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کیا، گویا کہ اس نے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کیا۔ اور زانی وہ ہوگا جو زنا کو حرام سمجھتا ہے کہ زنا حرام ہے، لیکن پھر بھی وہ زنا کر بیٹھتا ہے، اس کی حرمت کو جاننے کے باوجود بھی کہ زنا حرام ہے، شریعت کے اندر خطرناک ہے اور ہمیں اس سے بچنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس سے زنا ہو جاتا ہے، یا اس طریقے سے یہ جانتا ہے کہ زانیہ عورت سے نکاح کرنا شریعت کے اندر حرام ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نکاح کر لیتا، شادی کر لیتا ہے، تو جو بھی اس کے تعلقات ہوں گے اس سے ایسی صورت میں وہ حرام ہوگا، کیونکہ شریعت میں زانیہ عورت سے شادی کرنے کو حرام قرار دیا گیا۔ تو وہاں پر زانی سے مراد یہ، اور یہاں مشرک سے مراد یہ کہ گویا کہ جس نے نکاح زنا کو حلال کر لیا، گویا کہ اس نے ایک حرام چیز کو حلال کر دیا اور وہ اپنے آپ کو گویا کہ اللہ کے برابر کر دیا، اور اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہے۔ تو یہاں پر ایک معنی یہ بھی گویا کہ مشرک کا لیا گیا ہے، اور لہذا ایسا انسان یعنی مسلمان بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے زنا کو اپنے لیے حلال کر لیا، تو مسلمان تو نام کا رہے گا، لیکن وہ کیونکہ یہ اختیار اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کے پاس نہیں، اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کرنا، حرام کردہ چیز کو حلال کرنا یہ کفر ہے، انسان اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے، اور یہ گویا کہ اس نے اپنے آپ کو اللہ کے برابر کر لیا، اس لیے ایسے آدمی پر بھی مشرک کا اطلاق ہو سکتا ہے، جیسا کہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ نے اس کا معنی جو بیان کیا ہے یہ بات اس سے جو ہے سمجھ میں آتی ہے۔ تو یہ چیز دونوں زنا اور زانیہ عورت سے نکاح کرنا یا زانی مرد سے عورتوں کا نکاح کر دینا، یہ سب مومنوں کے اوپر حرام کر دیا گیا، یعنی جو مومن ہوں گے اس کے قریب نہیں جائیں گے، جن کا اللہ پر اس کے رسول پر ایمان ہوگا، قیامت پر ایمان ہوگا، آخرت پر ایمان ہوگا، دین پر ایمان ہوگا، اور دوبارہ زندہ اٹھائے جانے پر ایمان ہوگا، حساب و کتاب پر ایمان ہوگا، ان تمام چیزوں پر جن کا ایمان ہوگا وہ لوگ اس کے قریب قطعاً نہیں جائیں گے، ان کے لیے حرام کر دیا گیا، اور یہ حرمت قیامت تک کے لیے ہمیشہ کے لیے چیز حرام ہے۔ تو یہ آیت کی تفسیر تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کی برائی سے محفوظ رکھے،
اللہ رب العالمین ہمیں دین پر قائم رکھے اور ہر برائی سے محفوظ رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔